اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر ساتھیو، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ بابرکت خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس مہینے میں بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک خاص عبادت روزہ رکھا ہے۔ پورے مہینے کے روزہ رکھنا فرض ہے اور اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ایسے ہی اسلام کا ایک رکن زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، سب سے پہلی چیز ایمان لانا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ہوئی: توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ ان 5 چیزوں سے اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، اور یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں۔ ارکان اور رکن اس چیز، کسی چیز کا بھی وہ حصہ ہوتا ہے جس سے وہ چیز وجود میں آیا ہے۔ بلڈنگ بنانے کے لیے ان میں الگ الگ حصے، الگ الگ پارٹ ہے، بعض پلر ہے، بعض دیواریں ہیں، بعض چھت ہے۔ تو ان چیزوں سے مل کر بلڈنگ وجود میں آیا کرتی ہے۔ تو ان میں جس طرح پلر کی حیثیت ہے، ویسے ہی اسلام میں ان 5 چیزوں کی حیثیت ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو ہٹا دیں تو وہ ناقص اور ادھورا۔ اسلام جب ان 5 چیزوں پر ہے تو ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک کو ضائع کر دیں تو ہمارا اسلام بھی ناقص اور ادھورا ہو جائے گا۔ نماز کے متعلق کئی مرتبہ حدیثوں میں بتایا کہ نماز کو بعض جگہ پہ سر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ نماز دین میں ایسا ہے جیسے انسان کے جسم میں سر ہوا کرتا ہے۔ تو انسانی جسم کے بھی بعض پارٹ ہے، باڈی پارٹس ہے، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے۔ ان چیزوں سے مل کر انسان کا جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ وجود میں آیا ہے۔ ان میں سے سر کو ہٹا دیں، انسان ناقص، ختم، بچے گا نہیں۔ پیر کو ہٹا دیں تو بہت سے منافع سے معذور ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہاتھ نہ ہو تو انسان خود جانتا ہے ہاتھ سے وہ کتنا کام لیتا ہے اور کس طرح وہ معذور اور محتاج بن جاتا ہے۔ تو جس طرح انسان کا جسم ان چیزوں سے مل کر وجود میں آیا ہے، اور انسان مکمل وہی ہے کہ جس کا سر بھی ہو، دھڑ بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، پیر بھی ہو، ایسے ہی اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید یعنی ایمان لانا، اللہ پر، رسول اللہ پر۔ دوسری چیز نماز، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر جہاں جہاں نماز کا تذکرہ آیا ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ۔ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر، اور جہاں تک میرا اندازہ 20 سے 25 یا اس سے بھی زیادہ آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے
نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اور اس سے بھی آگے جس طرح روزے کے متعلق آپ کو بتایا گیا تھا، اور قرآن کریم میں صاف لفظوں میں اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جیسا پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی روزہ مسلمانوں کو ہی صرف حکم نہیں دیا گیا، روزے کا حکم پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی دیا گیا تھا، اور آج بھی جو امتیں ہیں اسلام مسلمان کے علاوہ جو لوگ ہیں، اگرچہ وہ اپنے دین و مذہب کو مسخ کر چکے ہیں، تحریف کر چکے ہیں، لیکن وجود تو بہرحال ان کا باقی ہے، تو ان میں بھی روزے کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ہی جب اپنا تعارف کروا رہے ہیں لوگوں کو، جب لوگوں نے تہمت لگایا حضرت مریم پر، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا تھا حضرت مریم کو کہ جب لوگ آپ سے سوال کریں یہ بچہ کہاں سے آیا، آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کہہ دینا میرا روزہ ہے۔ پہلے نہ بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، تو حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے نہ بولنے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ بتلا دیا کہ جب قوم پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو آپ اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا جو گود میں ہے بچہ، یہ بچہ خود بتائے گا میں کون ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروانا شروع کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی دیں گے، اللہ مجھے نبی بھی بنائیں گے، ساتھ میں یہ بھی بتایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کوئی نئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر، اور زکوٰۃ ہے ہی اتنی اہم چیز۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قوم میں ہر انسان برابر نہیں ہوتا، بعض معذور ہے، پیروں سے معذور، بعض ہاتھوں سے معذور، بعض کی عقلیں مختلف ہے، بہت ہوشیار ہے، بعض لوگ کمانے کھانے میں خوب ماہر ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کم عقل دی ہے کہ وہ دن بھر محنت کرنے کے بعد بھی اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پاتے، بعض بیماری پریشانی میں ایسے گھر جاتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں بچتے، گھر بار زمین جائیداد بیچنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ زکوٰۃ کا نظام بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ جو قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، صدقات کا لفظ بھی عربی میں زکوٰۃ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور نفلی صدقوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت پڑھ کے سنایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے وہ اللہ کے پاس اس سے بہتر شکل میں تم پاؤ گے، یعنی ثواب کی ایسی شکل اللہ تعالیٰ بنا دیں گے کہ آدمی دیکھ کر وہاں خوش ہو جائے گا۔ کاش ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا کہ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات اللہ کے یہاں آ کر اتنے بہترین شکل میں ہمیں ملنے والا ہے تو ہم سارا مالی زکوٰۃ صدقات میں خرچ کر دیے ہوتے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بہترین اور بڑا سا اجر بنائیں گے اللہ تعالیٰ، اس کو بہت بڑھا دیں گے۔ مختلف آیتوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتے ہیں ثواب کے اعتبار سے، یعنی 1 روپیہ خرچ کیا، 1 روپے کا جو نیکی ہونا چاہیے اتنا ہی نہیں، بلکہ جب تک وہ اللہ کے پاس رہتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور انسان جب وہاں جا کر دیکھے گا کہ ہم نے تو 1 روپے خرچ کیا تھا اور یہاں ثواب تو 100 روپے 1000 روپے کے برابر کا ہے، تو وہاں بھی وہ چونک جائے گا دیکھ کے اتنا کیسے بڑھ گیا۔ تو اللہ کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں، بے برکتی اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے
اللہ کے رسول کا بھی وعدہ، اللہ کے رسول کی حدیث کئی مرتبہ پڑھ کے سنا ہے، اللہ کے رسول نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ صدقات سے مال کم نہیں ہوا کرتا۔ ابھی بتایا صدقات کا لفظ زکوٰۃ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نفلی صدقوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دونوں یہاں معنی مراد ہے۔ زکوٰۃ کے دو معنی لکھے ہیں کتابوں میں، ایک تو زکوٰۃ پاکیزگی کے معنی، کسی چیز کو پاک و صاف کرنا، زکوٰۃ کرنا۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، قرآن کریم کی آیت۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان مسلمان مالداروں سے مال لیجئے، خود من اموالہم صدقۃ، زکوٰۃ کے طور پر، صدقات کے طور پر، اور ان کو پاک کیجئے، تطہرہم وتزکیہم، ان کو پاک اور صاف کر دیجئے۔ تو زکوٰۃ کے ایک معنی تو پاک و صاف کرنے کے ہیں، دوسرے معنی زکوٰۃ کے ہی بڑھنے کے، بڑھوتری کے بھی لکھے گئے، یعنی جس مال سے زکوٰۃ نکال دیا جاتا ہے اس مال میں برکت ہوتی ہے، وہ مال بڑھایا جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو رہا ہے۔ 100 روپے ہمارے پاس ہے، کوئی غریب کوئی فقیر مانگنے آ گیا، ہم نے 10 روپے نکال کر دے دیا، اب وہ 100 نہیں بچے، وہ 90 ہی بچے۔ تو ظاہری طور پر تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ 90 10 تو کم ہو گئے، بڑھا کہاں؟ لیکن اللہ کے یہاں کا حساب الگ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے ہیں۔ ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنا، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود کا مال تم لوگوں کو دے کر لوگوں کو دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں گھس کر بڑھے گا، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو صدقہ کے طور پر اللہ کی رضا جوئی کے لیے تم خرچ کرتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی کرتے ہیں۔ مختلف مثالوں سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ انسانی جسم کے اندر بال ہے، بال کو اگر آپ یوں ہی چھوڑ دیں تو وہ ایک حد پر جا کر رک جائے گا، اس کی ایک لیمٹ ہے، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں بڑھے گا، وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پیدائش سے لے کر آج تک ہم کٹاتے جا رہے ہیں، بال نکلتا آ رہا ہے، کٹاتے جا رہے ہیں، نکلتا آ رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا حساب اللہ کے یہاں ہے۔ ناخن ہم کاٹتے ہیں، ہماری صحت درست ہوتی ہے، انگلیاں درست رہتی ہیں، اور بھی بہت سے مختلف فائدے ہیں۔ کاٹتے جا رہے ہیں وہ پھر سے آتا جا رہا ہے، کاٹتے جا رہے ہیں پھر سے آتا جا رہا ہے۔ اگر نہ کاٹیں تو جسمانی طور پر بھی نقصان، ہاتھ پیروں کو ٹیڑھا کر دے گا، لاچار کر دے گا، کمزور کر دے گا، اور پھر ناخن بھی ایک حد پہ جا کے وہ رکنا، بڑھنا ختم کر دے گا۔ تو اللہ کے یہاں تو ہر چیز ممکن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دینے سے اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات دینے جب ہم دیں گے تو مال کے اندر زیادتی ہوگی۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مختلف قسم کی مشغولیتیں تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے۔ ایک تو خود اللہ کے رسول کے وصال کا غم، اللہ کے رسول گئے، اچھے سے اچھے صحابہ کرام جو تھے وہ حواس باختہ ہو گئے، اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی ہوش گنوائے ہوئے تھے اور تلوار لے کر کھڑے تھے۔ جو کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا، یہ کہہ رہے تھے وہ، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اللہ کے رسول بھی وفات پا گئے، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعلق اور صحابہ کرام کا لگاؤ کیا تھا، وہ تو آپ کو صحیح اندازہ جبھی ہوگا جب آپ سیرت کی کتاب پڑھیں، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں۔ تو جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس وقت میں صحابہ کرام پر کیا حالت اور کیا کیفیت ہوگی اس کو آپ دیکھیے۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی لوگ تھے جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اور ایسے لوگوں سے لڑنا ضروری تھا۔ ایسے وقت میں اور ایسی حالت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے رسول کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محتاج مسکین فقیروں تک پہنچایا کرتے تھے، اب جب اللہ کے رسول ہی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگ سے جہاد کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور صرف جہاد ہی نہیں اور صرف زکوٰۃ کی ہی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو شخص جانوروں کی زکوٰۃ میں جانور کے ساتھ رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر آج وہ جانور کے ساتھ رسی دینے سے بھی انکار کرے میں اس سے بھی جہاد کروں گا۔ بہت سے پکے مسلمان اور صحابی ایسے بھی تھے جو زکوٰۃ سے جن کو انکار نہیں، خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ شروع میں ان کو بھی اس بات پر اتفاق نہیں تھا، حضرت ابو بکر کی اس بات سے اتفاق نہیں تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے، ایمان سے انکار تو نہیں کیا، کفر اور ارتداد کا کام تو نہیں کیا، تو ان سے جہاد نہیں ہو سکتا، جہاد تو کافر و مشرک سے ہوتا ہے، جو مسلمان نہ ان سے ہوتا ہے، یہ تو مسلمان ہے، انہوں نے تو صرف زکوٰۃ کا انکار کیا۔ حضرت ابو بکر پھر بھی ڈٹے رہے، نہیں جہاد ہوگا ایسے لوگوں سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اتنا اہم اور اتنا ضروری ہے، اور جتنا اہم اور جتنا ضروری ہے اسی قدر قرآن کریم میں حدیث میں اس کے متعلق وعید بھی ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ بشارت اصل میں خوشخبری کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس کو تان کے طور پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اور ان کو یہ بات پہلے ہی بتا دیا جائے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، ان مالوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ میں تپائیں گے، اور تپا کر ان کی پیشانیوں کو، ان کے بغلوں کو، ان کے پیٹھ کو داغیں گے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ جو لوگ مال و دولت کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اور زکوٰۃ صدقات ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ تو واجب حق فرض حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا ہوا، تو وعید اصل اس پہ ہے، نفلی صدقات پر وعید نہیں۔ تو وہ لوگ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے سونے چاندی کو پہلے تختہ بنائیں گے، اور تختیاں بنا کر اس کو جہنم کے آگ میں تپائیں گے، اور پھر ان کے جسموں کو داغیں گے، پیٹھ کو، بغلوں کو، پیشانی کو، ان 3 جگہوں کو خاص طور پر، کیونکہ جب یہ زکوٰۃ سے انکار کرتا ہے ان کے اثرات ان 3 جگہوں پر پہلے ظاہر ہوتے ہیں، پیشانیوں پر بل آتا ہے، پہلو تہی کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پیٹھ دکھا کر بھاگ لیتا ہے، نکل لیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو ان سب کو داغا جائے گا۔ جب واقع معراج آیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کے جو مناظر دکھائے گئے ان میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی حالت ایسی دکھائی گئی کہ وہ پھٹے پرانے حال میں ہیں، صرف ان کے شرمگاہوں پر چیتڑے ہیں، وہ بھی جہنم کے چیتڑے، اور وہ ذریع و زقوم کھا رہے ہیں، جانوروں کی طرح چڑھ رہے ہیں۔ زقوم جہنم کا پھل ہے، اور وہ ایسا پھل ہے جو انسان کھائے اس کے اندر اتنی زیادہ کرواہٹ ہے کہ وہ آنتوں کو بھی کاٹ کر نکال دے گا، تو ایسے ہی وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے مال کو ایک گنجا سانپ بنایا جائے گا، اور وہ گنجا سانپ ان کی آنکھوں پر سیاہی بھی ہوگی، سفیدی بھی ہوگی، ایک تو گنجا پن خود ہی زیادہ زہریلے پن ہونے کی علامت، پھر ان کے آنکھوں میں جو سیاہی وہ اور زیادہ زہریلے پن ہونے کی علامت، پھر اس کے اوپر سفیدی بھی، یہ سب صرف اس کے خطرناک ہونے کو، وحشت ناک ہونے کو بتا رہی ہے۔ اور یہ سانپ گردن میں لپیٹ کر چھوڑ دیا جائے گا، اور یہ دونوں کلوں کو پکڑے گا، جبڑوں کو پکڑے گا، کھینچے گا، اور یہ کہہ رہا ہوگا انا کنزک انا مالک، میں ہی تو تمہارا مال ہوں، میں ہی تو تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ تو زکوٰۃ بہت اہم اور دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، یہ سب پر نہیں، صاحب مال پر، صاحب نصاب پر ہے، جس کے پاس 613 گرام چاندی کی مالیت، یعنی اتنی قیمت، اتنے روپے پیسے ہیں، یا پھر 87.5 گرام سونے کی مالیت ہے، تو ایسے لوگوں پر ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا۔ سونا اگر کم ہے
تو چاندی کا حساب تمام مال و دولت میں لگایا جائے گا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے، اور یہ 613 گرام پہنچتا ہے، تو 613 گرام اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ 50 سے 55 ہزار۔ تو اتنا جس کے پاس ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ان کی ضرورتوں سے زائد، کھانے پینے سے زائد ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سال میں صرف ایک مرتبہ زکوٰۃ دینے کو کہا گیا، وہ بھی 2.5%۔ زکوٰۃ کے مصارف میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، 7 مصرف کو 7 لوگوں کو، یعنی 7 قسم کے لوگوں کو بیان کیا گیا۔ ان میں سب سے پہلے فقیر ہے، مسکین ہے، والعاملین علیہا زکوٰۃ وصول کرنے والے، والمؤلفۃ قلوب، یہ پہلے تھے جو نیا ایمان لایا کرتے تھے، تو ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ ایمان پر جمع رہے، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ وفی الرقاب، غلام کو آزاد کرنے میں یہ مصرف بھی ختم ہو گیا، 2 ختم ہو گئے، مؤلفۃ قلوب اور رقاب، غلام آزاد کرنا دونوں۔ والغارمین، قرض دار جو قرض کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں کسی وجہ سے، تو ان کے قرض کی ادائیگی کے اندر زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں بعض لوگوں نے یہ تشریح کی ہے کہ یہ جہاد کے لیے ہے۔ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ اس اعلاء کلمت اللہ، دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کرتے ہیں، اگرچہ وہ مالدار ہے، پھر بھی چونکہ انہوں نے اپنا سارا وقت جہاد میں لگا دیا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے فی سبیل اللہ کے لفظ کو عام رکھا ہے کہ دین کے ہر کام میں جو آدمی اپنے آپ کو صرف کر دے مکمل طور پر، تو ان پر زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حج میں، حج کو بھی فی سبیل اللہ کہتے ہیں، تو ان میں بھی حاجیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، مسافر اپنے گھر بار میں اگرچہ مالدار ہو، لیکن سفر میں بعض مرتبہ ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے، غربت میں آ جاتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مہینہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ فضیلتوں والا، برکتوں والا ہے۔ اس مہینے کے اندر ثواب 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔